بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر کا مہینہ ہے اور منگل، بدھ اور جمعرات یہ 3 دن انتہائی اہم دن ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر ایک عمل کرنا ہے۔ ایک عمل سے آپ کے گھر کے تمام معاملات میرا رب درست کر دے گا۔ اتنی کرم نوازی ہوگی، اتنا میرا اللہ عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس لیے ناظرین اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ اگر تھوڑا سا وقت آپ نے دے دیا تو اس چند لمحے میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ میرا اللہ خود بھی پڑھتا ہے اور میرے اللہ کے تمام فرشتے وہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بھی حکم عطا کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے نبی پاک پر درود پاک پڑھو۔ تو ناظرین، یہ جو فرشتے ہیں انسانوں سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہیں، تو وہ سارے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ میرا اللہ پڑھتا ہے، اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی پڑھو۔ قرآن کے اندر ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں، میرے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اس لیے سب سے جو ضروری کام ہے وہ کریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا جاؤں، دنیا کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں جو دعا کے بغیر قبول ہو جائے۔ یہ بات میری ذہن میں رکھ لیں۔ خواہ وظیفہ کرنا ہو تب بھی درود، نماز کے اندر میرے اللہ نے درود رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ کے اندر درود ہے۔ کوئی کائنات کے اندر ایسا عمل نہیں جو درود کے بغیر قابل قبول ہو۔ یہ اتنا عظیم اور اتنا شان والا عمل ہے کہ جب انسان شروع کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ تو نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب انسان پڑھتا ہے تو برائی والا فرشتہ بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لکھتا کیا ہے؟ وہ مٹانا شروع کرتا ہے۔ وہ جو پہلے برائیاں ہو چکی ہوتی ہیں ان پر وہ کاٹے مار رہا ہوتا ہے، ان کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم، بہت بڑا عمل ہے درود پاک کا۔ اس لیے تمام ناظرین سے میں یہ اپیل کروں گا کہ سب مل کر ایک دفعہ اپنے پیارے اور اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد ہم وظیفے کی جانب چلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، با مصطفیٰ برساں خیش راہ کی دی ہم آوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ فارسی کا شعر ہے، جو فارسی جانتا ہے اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ناظرین، میرے اللہ نے بڑا علم رکھا ہے اس کائنات کے اندر، بڑا علم رکھا ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی سمجھ ہے۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میری زبان کو سمجھو میرے بھائیو، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا
اسے جینا نہیں آتا۔ اس کائنات کو آپ نے چھوڑ کر جانا ہے، ایسے جیو جیسے مرد جیتا ہے، اور مرد وہ ہوتا ہے جو حق پر ہو۔ جو حق پر ہوتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا، اور جس کو خوف نہیں ہوتا وہ سوائے اس رب کے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ ناظرین، یہ باتیں بڑی غور سے سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ یہ تو انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ 3 دن ایسے دن ہیں، ان 3 دنوں میں ایک عمل کرنا ہے، اور یہ بڑا خاص عمل ہے۔ 3 دن کے اندر میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے۔ نماز عصر کے بعد جب عصر کی نماز ادا کر لو، اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ وقت انتہائی نازک ہوتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ وقت عام وقت نہیں ہے، اس وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ نے ویسے نہیں قسم کھا لی، اس کے پیچھے راز ہے۔ اس راز کو تلاش کرو، کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائیو، جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، اپنے سونے نبی، پیارے نبی، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھو، جو درود نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد ایک تسبیح ہر روز عصر کی نماز کے بعد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفار کر۔ اگر اتنا نہیں نہ آتا، کچھ بزرگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے یہ مکمل کلمات ادا نہیں کر سکتے، تو وہ اس طرح کریں کہ وہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر میرے بھائی یہ بھی نہیں آتا تو صرف یہ کہہ دو، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر سجدے میں جانا ہے۔ پھر میرے بھائی اللہ سے مانگنا ہے، آنسو بہا کر 3 دن صرف میں ٹائم دے رہا ہوں، میرے رب نے آپ کی زندگی کو نہ بدلا تو کمنٹ سیشن میں مجھے کہہ دینا۔ وقت تھوڑا، دیکھو نا، 3 دن ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ کو پکارو گے، خالق ہے وہ آپ کا، آپ مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، آپ اس سے رزق مانگو، پھر مانگو۔ 3 دن صرف دے رہا ہوں، میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کے باقی رشتہ دار، آپ کے دوست احباب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ اتنا رزق کہاں سے آیا۔ میرے بھائی، پھر اس کو کنجوسی نہ کرنا، یہ ورد، یہ وظیفہ چھپا کر کبھی کنجوسی نہ کرنا، اور اپنے پاس نہ رکھنا، اس بندے کو ضرور دے دینا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔